ایک شرابی کا، اور اس شرابی کی زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور کہاں پہنچا دیا۔ بہت امیزنگ سٹوری ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ وہ شرابی شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی۔ ماشاءاللہ یہاں قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، اپنی دکانوں پر بھی ماشاءاللہ مدرسہ لگانے والے موجود ہیں، تو آج قرآن پاک کی صرف ایک آیت کی فضیلت کی میں نے بات کرنی ہے۔ پورے قرآن کی شان تو نرالی ہے، ایک آیت میں کیا کچھ ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ پھر رب کے کلام میں کتنی عظمتیں ہیں۔ تو وہ جو شراب کے نشے میں دھت جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو خیال آیا کہ میرے رب کا نام زمین پر، ادب کا خیال آیا، عزت کا خیال آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ غلط کام کر رہے تھے، شراب میں تھے، مگر عطر خریدا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو صاف کیا، اسے عطر لگایا اور بلند جگہ پر رکھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ اسی رات ایک بزرگ کو خواب میں زیارت ہوئی کہ جاؤ میرے اس بندے کو جا کر کہو کہ تم نے میرے نام کو پاک اور صاف جگہ پر رکھا، بلند جگہ پر رکھا، ہم تمہارے نام کو بھی بلند کریں گے۔ اب بزرگ اس بندے کو جانتے تھے، وہ تو شرابی ہے، شرابی کے لیے یہ پیغام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے لگتا ہے خواب میں کوئی غلط فہمی ہوئی، دوبارہ سو گئے۔ دوبارہ سوئے تو پھر دوسری بار یہی پیغام، پھر سوچا نہیں اس بندے کے لیے پیغام نہیں ہو سکتا، تیسری بار خواب میں یہی پیغام دیا گیا۔ اب وہ بزرگ تلاش کرنے نکلے کہ وہ کدھر ہے شراب پینے والا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پتا چلا تو پتا چلا اس وقت بھی وہ شراب کی محفل میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آواز دی کہ باہر آئیے، وہ تو شراب کے نشے میں مست، کسی کو بھیجا کہ جاؤ کہو تمہارے لیے پیغام آیا ہے۔ کہ میرے لیے کون پیغام لایا ہے؟ بہرحال پوچھا، پوچھو کس کا پیغام لایا ہو؟ جو بزرگ شراب کھانے کے باہر کھڑے تھے نا، کہ اندر جا کر اسے بتا دو اللہ کا پیغام لایا۔ اب جب یہ سننا تھا تو جھرجھری سی آ گئی، کھڑے ہوئے باہر آئے، اور جب یہ بات بزرگ نے بتائی کہ مجھے تو نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے، 3 بار خواب میں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں بتا دوں تم نے رب کے نام کو جو تعظیم کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معطر کیا، اسے بلند جگہ پر رکھا ہے، مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ تمہیں بھی تمہارے نام کو بلندی دی جائے گی، تمہیں عزت اور مرتبہ دیا جائے گا۔ جب یہ سنا کہ میں شراب کے نشے میں دھت اور میرا رب مجھ پہ اتنا مہربان، اس بندے نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور عبادتوں میں لگ گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انقلاب جو شراب کے نشے میں دھت شخصیت کو اللہ کا ولی بنا گیا، یہ کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ یہ زمانے کے ولی بنے، حافی کہتے ہیں ننگے پیر رہنے والے کو۔ آپ معرفت الہی اور اللہ کی یاد میں اتنے گم رہنے لگے کہ آپ چپل ہی نہیں پہنتے تھے۔ اور کتابوں میں لکھا کہ جب تک حضرت بشر حافی اس شہر میں رہے، کوئی بھی چوپایا جو ہے نا راستے میں گندگی نہیں کرتا تھا، اس ادب کے ساتھ کہ کہیں بشر حافی کے پیر گندے نہ ہو جائیں۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بار کسی نے دیکھا کہ چوپائے نے گندگی کر دی ہے، تو اس کے مالک نے سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور جب معلوم کیا گیا تو ایسا ہی تھا کہ جب وہ زمانے سے وہ دنیا سے چلے گئے، پھر چوپایوں نے راستے کے اندر گندگی کرنا شروع کی۔ یعنی جو اللہ کا ادب کرتا ہے، اللہ کے نام کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس کی تعظیم کرنے لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ادب جو ہے نا وہ بڑی کمال کی شے ہے۔ داتا حضور کی کشف المحجوب پڑھیں تو اس شاندار انداز سے آپ ادب کا درس دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اسلام میں ادب کا جو ہے نا بہت زیادہ درس ہے۔ اب سنیے گا، کشف المحجوب شریف کا ایک باب ہے جس کا نام ہے کشف حجاب، یعنی آداب کا بیان۔ اس باب میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بنیادی طور پر 3 چیزیں ذکر فرمائی۔ نمبر 1 ادب کسے کہتے ہیں، نمبر 2 ادب کی قسمیں کتنی ہیں، اس کی کیٹیگریز کیا کیا ہیں،
اور نمبر 3 مختلف آداب زندگی اس میں بیان کیے گئے۔ اور سبحان اللہ داتا گنج بخش جو ہے ادب کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے اس کے مقام کے مطابق علیحدہ آداب ہیں۔ مروت، سنت اور عزت کی حفاظت ادب ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت جو ہمیں درس دیتی ہے، آپ نے وہاں پر تحریر فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اب بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ای فقہوہم وادبوہم، یعنی اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ خود کو بھی اور اپنے اہل خانہ یعنی اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مگر یہ ہوگا کیسے؟ تم کس طرح خود کو اور اہل خانہ کو آگ سے بچا سکتے ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے فقہوہم، خود بھی علم دین سیکھو، دین کی علم حاصل کرو، اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو بھی دین کی سمجھ عطا کرو۔ ادبوہم، خود بھی ادب یعنی مینر سیکھو اور اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو بھی آداب سکھاؤ، اور یہ ہے طریقہ جہنم کی آگ سے بچنے کا۔ تو پتا چلا کہ ادب کا کتنا بڑا مقام ہے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی بدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بچے کا اپنے باپ پر حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھے آداب سکھائے۔ بادب بانصیب، ہمیشہ یاد رکھیں، بادب بانصیب اور بے ادب بد نصیب۔ اور مفسرین کرام سبحان اللہ ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آئے تھے، حاضر ہوئے تھے، تو کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا؟ بے شک میں تیرا رب ہوں تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ پاک نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہوں کے دربار میں جوتے اتار کر حاضر ہونا یہ ادب کا انداز ہے، اور خدا تو احکم الحاکمین ہے۔ تو حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں وادی طوا میں جا رہے ہیں، لہذا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنے رب کریم اور اس بابرکت وادی کے ادب میں نالین شریف اتار دیجئے۔ تو پتا چلا ادب کا درس اللہ کریم کی طرف سے قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے۔ اور سنیے حضرت جلال بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ شریعت پر عمل کرے، لہذا جو شریعت نہیں جانتا وہ کامل ایمان والا نہیں، اور شریعت ادب سکھاتی ہے، تو جو ادب نہیں جانتا اس کا ایمان کامل نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کیا فرماتے ہیں؟ لا دین لمن لا ادب لا، اعلیٰ کہتے ہیں اس کا دین ہی نہیں ہے جس میں کتنے صحابہ کے نام اگلے صفحے پہ لکھو، اس کی اگلے صفحے پہ بیٹا لکھو کتنے ولیوں کے نام یاد ہیں۔ چھوٹا سا ٹیسٹ آپ کو بتا دے گا ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد گوگل، یاہو، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام کھول کر ایصال ثواب نہیں کرے گا۔ اگر اسے قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو وہ مجھے ایصال ثواب کرے گا۔ اپنے بچے کو قرآن سکھائیے، قرآن کی تعلیم دیجیے۔ اور پھر سبحان اللہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دین سے دور کرتے ہیں، اور تھوڑے دنوں بعد جب بچہ جوان ہوتا ہے تو سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ میرا ادب نہیں کر رہا، بچہ جناب بڑا عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گیا۔ ہمارے پاس آتے لوگ، ہم پتہ غلطی کرتے ہیں۔ واللہ آپ اپنے بچے کو دین کے حوالے کر دو، جب وہ دین پڑھے گا تو دین اس بچے کو آپ کے حوالے کر دے گا۔ قرآن کہے گا ماں باپ کا ادب کرو، انہیں اف نہ کہنا۔ نبی پاک کی حدیث پڑھے گا تو وہاں سکھایا جائے گا کہ محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھو گے تو جنت کا ثواب ہے۔ ارے وہ اونچی آواز میں آپ سے بات نہیں کرے گا کہ ماں باپ ناراض ہو گئے، تو نبی پاک نے فرمایا جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ تو پتہ یہ چلا بچہ دیندار بن گیا تو انشاءاللہ میرا بھی با ادب بن جائے گا، بچہ میرا بھی فرما بردار بن جائے گا۔ اگر میں نے اپنے بچے کو دین سے دور کیا تو کبھی وہ میرے ہی آگے کھڑا ہو جائے گا۔ دنیا میں ایک دستور سا بن گیا ہے، سب کے لیے نہیں کہتا مگر میجورٹی ایسا دیکھا گیا کہ جب بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا تو ماں باپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں بچے کو برا نہ لگ جائے،
بڑا افسر ہے، بڑا جناب نام والا ہے، بڑی ڈگری والا ہے، سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہے۔ ماں باپ ڈرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ جناب برا نہ لگ جائے، اور جب بچہ دین میں بڑا ہو جاتا ہے نا، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، تو اب اس عالم اور اس مفتی کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ فرق سمجھو۔ تو اپنے بچے کو قرآن پڑھائیے، دین سکھائیے، یہ بچہ آپ کا نیک بن گیا نا، خدا نہ خواستہ اگر میرے گناہوں کی سبب اگر کوئی گڑبڑ قبر میں ہو بھی گئی نا، تو نیک اولاد کی دعا، نیک اولاد کا عمل جو ہے وہ انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اپنی اولاد کو اپنے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا نے ایک بڑا پیارا وظیفہ دیا، اور شاید اب جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کو اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے بیسیکلی تو یہ روایت ہے، وظیفہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ آقا فرماتے اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا حضور ضرور، ارشاد فرمائے میری جان آپ پر قربان، تمام اچھائیاں ہم نے آپ ہی سے تو سیکھی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ اچھا، اس وظیفے کو میں نے بھی کئی بار ٹرائی کیا ہے۔ میں نے الحمدللہ پہلے امیر علیہ سنت کو دیکھا، مثال کے طور پہ آپ کہیں پھنس گئے، آپ کا ٹریفک میں گاڑی پھنس گئی ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے اب نہیں پہنچ سکیں گے، یا کسی بھی مشکل میں آپ پھنس گئے ہیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر آپ دیکھیں مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی چیز گم ہو جائے، قرضہ آ جائے، کاروبار میں کوئی نقصان ہونے لگے، کوئی چیز میں گڑبڑ ہو جائے، کسی بھی پریشانی میں ہیں، آپ یہ وظیفہ یاد کر لو، ذرا مل کے دوہرا لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے۔ ہاں اچھا، اب بیماری کے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، آخری بیان کے اینڈ میں ایک دو باتیں تاکہ تعویذ وظیفہ بھی مل جائے، آپ کو فائدہ رہے گا۔ ایک شخص کو بخار آ گیا تو حضرت شیخ فقی ولی عمر بن سعید رحمۃ اللہ تعالی کی ان کی عیادت کے لیے آئے، جاتے ہوئے ایک تعویذ عنایت فرمایا کہ کھول کر مت دیکھنا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے تعویذ پہنا تو بخار فوراً چلا گیا، اس سے رہا نہیں گیا، اسے تعویذ کھولا کہ ایسا کیا لکھا کہ یوں بخار چلا گیا، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ دل میں وسوسہ آیا تو یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، ابھی عقیدت میں کمی آئی تو فوراً بخار بڑھنا شروع ہو گیا۔ ٹیسٹ کرتے نا لوگ، اللہ والوں کا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ ابھی اس نے سوچنا شروع کیا تو بخار بڑھ گیا، پھر حضرت کی بارگاہ میں دوڑا گیا کہ حضور معاف کر دیں، میں نے تو جو ہے وہ تعویذ کھول دیا تھا، تو آپ تو اللہ والے تھے، آپ نے دوبارہ تعویذ لکھ کر دیا۔ اس کے ہاتھ جیسے ہی اس کو باندھا تو پھر اس کا بخار چلا گیا۔ اب کی بار دیکھنے سے منع کیا، مگر ڈر کے بارے کھول کر نہ دیکھا، بالآخر سال کے بعد کبھی جا کے کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا ہوا تھا۔ تو سبحان اللہ، اس کی خوب برکتیں ہیں۔ اور بتایا گیا کسی کی نکسیر پھٹ جائے نا، بعض اوقات خون نکل رہا ہوتا ہے، تو پیشانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کرے اور ناک کی نوک تک، یعنی یہاں سے لکھنا شروع کرے اور یہاں تک ختم کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جو ہے وہ خون آنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ بہرحال بہت سارے وظائف ہیں، ایک اور وظیفہ آخر میں لے لیں۔ جو شخص، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کاروباری مشکل کا، آج کل مہنگائی بھی بہت ہے، گزارا بھی نہیں ہو رہا، تو غور سے وظیفہ لے جائیں، کل سے کرنا شروع کر دیں کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔ وظیفہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، غور سے سن لیں۔ پہلے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد جب فجر کا وقت ختم ہونے لگے تو سورج طلوع ہوتا ہے، جو سورج طلوع ہونے کا وقت ہے اس وقت آپ نے سورج کی طرف رخ کر کے ہاتھ میں تسبیح لینی ہے 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم،
300 بار درود پاک انشاءاللہ پڑھیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک رزق میں کیسی برکت دیتا ہے۔ تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں ہم نے 2 باتیں سیکھی، با ادب رہنا ہے، با ادب لوگوں کی صحبت اپنانی ہے، اور اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام نیک اور جائز کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے، پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ اب سوچو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی برکت ہے تو پورے قرآن کا کیا عالم ہوگا۔ مبارک ہو انہیں جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں۔